الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدق اللہ العظیم۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، ہے پیغمبر اسلام، کیا آپ نے ان لوگوں پر غور و فکر نہیں کیا، اوتو، جو دیے گئے ہیں، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب کا، یعنی جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، اہل کتاب یہودی اور نصارہ، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالجبت، بتوں پر، جادو پر، والطاغوت، اور طاغوت پر، شیطان پر، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء، کہ یہ لوگ جو کافر ہیں، مکے کے مشرک کافر، اخدا، یہ زیادہ دیت پر ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے تو یہ کافر زیادہ دیت پر ہیں، سبیلا، راستے کے اعتبار سے، یعنی زیادہ دیت والے راستے پر ہیں۔ اب نہ جو اس وقت جس طرح کا معاشرہ تھا، اس کے کچھ نہ کچھ اثار قیامت تک رہیں گے۔ یہود و نصارہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو چونکہ ان کے سینوں میں حسد بھر رہا تھا، یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں رہنا ہی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چل رہی تھی، یعقوب علیہ السلام، آگے یوسف علیہ السلام، انہی میں پھر آئے تھے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان ساروں کو وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی نسل سے لڑی چلی آ رہی ہے، اور نبوت بھی ان میں مسلسل چلی آ رہی تھی۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ بنایا، جن کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح بھی کیا، تو ان کی نسل سے کوئی نبی نہیں تھا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو دعا فرمائی تھی اللہ کہ ان میں تھے، چونکہ ان کے ساتھ اسماعیل لگے ہوئے تھے، ان کی نسل میں ایک نبی بھیج جو کتاب کی تعلیم کی اہمیت دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی ہوئی تھی، لیکن وہ سب سے آخر پر جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، تو یہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، یہ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ تو بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہہ کے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بڑے مشہور تھے بنی اسرائیل، لیکن جو عرب تھے، مکے کے اندر تھے، وہ اپنے آپ کو اسماعیل کی اولاد کہتے تھے، اس لیے کہ ابراہیم وہ ملتے ابراہیم کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام مکے میں آئے، اسماعیل علیہ السلام نے وہاں رہائش رکھی، انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، ادھر ہی زمزم ان کی ایڑیوں کے نیچے سے نکلا، ادھر ہی امی ہاجرہ نے صفا اور مروہ تھا، یہ ساری نشانیاں جو کہ تھی، تو وہ مکے والے اپنے آپ کو ابراہیم، آل ابراہیم کہتے تھے۔ تو جب یہ ان اسماعیل کی نسل میں سے نبی آئے تو وہ بنی اسرائیل والے اسد کے مارے اتنی انہوں نے مخالفت کی کہ یہ دوسری نسل سے کیوں ہوئے، ہماری نسل میں سے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے الم تری الی الذین اوتوا نصیبا،
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو من الکتاب کتاب کا حصہ دیا گیا؟ انہیں تو چاہیے تھا کہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کی تورات پڑھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ساری آسمانی کتابوں والوں کو مانتے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے، وہی رسول ہوتا ہے، انہیں جلدی ایمان لانا چاہیے۔ وہ ایمان لانے کی بجائے کیا کہتے تھے؟ یؤمنون بالجبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے سوا بندہ کسی اور چیز کی طرف عبادت کے لیے رغبت کرے، وہ وظیفے کے لیے رغبت کرے، کسی اور طرح جس میں عبادت کا آتا ہے دعا کے لیے رغبت کرے، وہ سب جبت اور طاغوت ہوتا ہے۔ تو وہ ایمان اللہ پر ایمان نہیں لا رہے بلکہ بتوں پر، جادو پر، طاغوت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کہہ دیا جو جدھر بھی بندہ عبادت کے لیے رجوع کرے وہ سارا طاغوت ہوتا ہے، وہ جبت ہوتا ہے، وہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کی گرنے کی عادی ہے فَيَقُولُونَ، چونکہ جب نبی پاک مدینے آئے نا تو مدینے کے جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے رابطہ کیا مشرکین کے ساتھ جو مکے میں تھے، اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ مدینے کے دونوں رئیس جو ہیں، ایک حیی تھا اور ایک کعب بن اشرف تھا، یہ سب سے امیر سردار تھے، یہ مکے میں گئے تھے، اور مکے والوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اہل کتاب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور آپ مدینے میں مالدار بھی ہیں، تو آپ بتائیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ہمارے دین میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے ان سے پوچھا تم بتاؤ کیا ان کا دین کیا ہے، تمہارا کیا ہے؟ تو مکے والوں نے کہا تھا دیکھیں ہم حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، ہم حاجیوں کے لیے دودھ کا انتظام کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، اور ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ ساروں نے مثالیں دی، کھانا کھلاتے ہیں حاجیوں کو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے کہ وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا دین یہ ہے کہ انہوں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، جو ان کا پر ایمان لاتا ہے وہ دوسروں کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا، ان دونوں نے کہا تمہارا دین تو ان کے دین سے زیادہ درجے بہتر ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب ہو کے یقولون، یہ اہل کتاب کہتے ہیں للذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں، ہؤلاء، کہ یہ کافر لوگ، اخدا، زیادہ ہدایت پر ہے، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت والے راستے پہ۔ یہ اسد کی وجہ سے 7 تک اہل کتاب گر گئے تھے۔ اللہ کہتا ہے اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ، لعنہم اللہ، اللہ پاک نے ان پر لعنت کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جن پر اللہ لعنت کر دے، واہ اور من جو یلعن لعنت کرے اللہ، جس پر اللہ لعنت کر دے، جس کو اللہ رحمت سے دور کر دے، فلن، پس ہرگز نہیں، تاجدہ، تو پائے گا، لہو، اس کے لیے، نصیرہ، کوئی مددگار، آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں جس طرح مادی جسم ہے ہمارا، اس کو غذا اگر نہ ملے، یعنی زمین سے اگنے والی گندم، چاول، کھانے پینے والی چیزیں یہ اور پانی نہ ملے، تو جس طرح یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، ایسے اللہ کی رحمت کا سہارا بندے کی روح کو ساتھ نہ ملے تو اس کی روح بھی مردہ ہو جاتی ہے، یہی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، پھر اس کی کہیں سے مدد نہیں آتی۔ آگے اللہ پھر کہتے ہیں ام، یا لہم، ان کے لیے، نصیب، نصیب ہے، حصہ ہے، من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہی میں کوئی حصہ ہے؟ یعنی کائنات بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہو، زمین پھیلانے میں حصہ ہو، آسمان بنانے میں، ہواؤں کے چلانے میں، فصلوں کے اگانے میں، یہ بادل برسانے میں، یہ ساری بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ کائنات ایک ملک ہے، یہ پورا ملک جو ہے، یہ جو سجی ہوئی دنیا ہے، یہ ساری اللہ کی ہے، اور اس کا سارے اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے ام لہم، کیا ان کے لیے نصیب، ان کو حصہ ہے، من الملک،
اس بادشاہی میں، اقتدار اعلیٰ میں، کائنات کا نظام چلانے میں، سورج چاند دن رات لانے میں کوئی ان کی بادشاہی میں حصہ ہے؟ فَإِذَنْ پس اگر ہوتا، اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر ان کا ہوتا، لا یاتونا بالکل نہ دیتے، نہ عطا کرتے، الناس دوسرے لوگوں کو، نکیرا ایک تل کے برابر، کل جو میں نے کہا نا نفیر اور فتیل آیا اور نکیر، تو یہ وہی ہے کھجور کی گٹلی کے اندر جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر جو دھاگا تھوڑا سا پھنسا ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تیل برابر، ذرے برابر، جو سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت جو کہ کھجور سامنے تھی تو اس حوالے سے کہا ہے، یعنی ایک تیل کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی وہ دوسرے لوگوں کو کھانے کے لیے نہ دیتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ دے رہا ہے، ورنہ پیچھے بھی قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ اگر ان کو خزانے دے دیتا تو وہ اس کو خرچ ہونے کے ڈر سے، ختم ہونے کے ڈر سے خرچ ہی نہ کرتے، سنبھال کے رکھتے۔ لہذا یہ کائنات کی بات سی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جس پر فضل کرنا چاہیے اللہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، ام یقصدون الناس، ام کیا یقصدون وہ حسد کر رہے ہیں، یقصدون حسد کر رہے ہیں، الناس لوگوں کا، کیا وہ لوگوں کا حسد کر رہے ہیں؟ پہلے ان پہ کتاب نازل ہوتی تھی، انہوں نے آستانے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی گدیاں بنا لی تھی، اور وہ اپنی جو ہے نا سرداری اور عزتوں میں نوٹ کما رہے تھے۔ انہوں نے دین کو دنیا کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اور دنیا کو دین کا لباس بنایا ہوا تھا۔ اب جب انہیں پتہ چلا یہ نبوت تو ہمارے چچا کے بیٹوں کی طرف چلی گئی ہے، اسماعیل کی اولاد میں چلی گئی ہے، تو اب وہ اسد کی آگ جل رہے ہیں۔ ام یقصدون الناس، کیا وہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں؟ اللہ اس بات کے اوپر، ما آتاہم اللہ جو اللہ نے عطا کر دیا ہے، من فضل ہی اپنے فضل سے، اللہ نے جو اپنا فضل بنی اسماعیل کی طرف عطا کیا ہے، اس وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر حسد کی آگ ان میں جل رہی ہے۔ فقد اللہ کہتا ہے بے شک، آتینا ہم نے عطا کر دیا ہے، آل ابراہیم ابراہیم کی آل پر، میں نے بتایا نا مکے والے عرب والے وہ اپنے آپ کو آل ابراہیم کہتے تھے، یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آل ابراہیم کو عطا کر دیا ہے، الکتاب کتاب قرآن مجید، والحکمت اور حکمت بھی دے دی ہے، وآتیناہم اور ہم نے ان کو عطا کیا ہے ملک نظیمہ بہت بڑی بادشاہی ہم نے عطا کر دی ہے۔ اس آیت کے دو طرح سے مفسرین نے مطلب بیان کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آل ابراہیم سے مراد بنی اسماعیل ہی ہے، کہ اب بھائی تمہاری خلافت، تم دین سے ہٹ چکے تھے، تم نے دین کو بگاڑ دیا تھا، بنی اسرائیل تم سے یہ عہدہ اللہ نے چھین لیا ہے، اور یہ آپ دے دیا، نبوت رسالت فضل بنی اسماعیل کی طرف چلا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ حسد کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اگر ادھر فضل آیا ہے تو کیا اسماعیل بھی ابراہیم آل ابراہیم میں نہیں ہے؟ وہ بھی تو آل ابراہیم ہے، ابراہیم کا بیٹا ہے، اگر نبوت ادھر چلی گئی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پر چاہے اپنا فضل کرے۔ یہ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا کہ بے شک دیکھو نا، فقط آتینا ہم نے عطا کیا آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دیا نا، آپ بھی تو ابراہیم کی نسل سے ہی سارا آ رہا ہے، الکتاب والحکمہ کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے، وآتیناہم اور ہم نے ان کو عطا کیا۔ اگر یہ پورا ابراہیم علیہ السلام کی نسل مراد ہو، پھر یعقوب علیہ السلام کو، یہ داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، یہ بڑے بڑے بادشاہ رہے ہیں، ہواؤں پر جنوں پر ان کی حکومت رہی ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے آتینا ملک نظیمہ، ان کو ہم نے بہت بڑی بادشاہی عطا کی ہے، اور اگر بنی اسماعیل مراد ہوں تو ابھی ان کی بادشاہت سب ہونے والی ہے۔ اب یہودیوں کی چونکہ ذکر ہو رہا ہے، فَمِنْهُمْ پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من آمن بہی جو اس بات پر ایمان لے آیا، یہودی بہت تھوڑے ایمان لائے ہیں لیکن ایمان لائے ہیں، فَمِنْهُمْ پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من آمن بہی
جو اس چیز پر ایمان لے ہیں، یعنی نبی کی نبوت پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن پر وہ ایمان لے آئے۔ آگے وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں من صد عنہ، جو انہوں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، جو راستے سے اٹے ہوئے ہیں، یعنی ایمان نہیں لائے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی رکے ہوئے ہیں، صد عنہ، اس بات سے ایمان لانے سے رکے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو رکے ہوئے ہیں نا، وَقَفَا، اور کافی ہے، بے جہنم، جہنم، سعیرہ، بڑکتی ہوئی، اور ان کے لیے بڑکتی ہوئی جہنم جو ہے نا وہ کافی ہے۔ یعنی جو ایمان نہیں لا رہے، کیونکہ ہر نبی جو ہوتا ہے جب وہ اپنے امت کو پیغام دے رہا ہوتا ہے تو اس سے اللہ نے ایک وعدہ یہ لیا ہوا ہوتا ہے، پورے 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء ہیں، کہ تمہاری نبوت کے درمیان میں اگر اگلا نبی آ جاتا ہے اور خاص طور پہ محمد رسول اللہ کی نشانیاں بتائی گئی تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اور اگر وہ ان پر ایمان لے آئے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ وہی بندہ جیسے یہود وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن نبی مکرم پر ایمان نہ لائیں تو اب وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اگر ان کی زندگی میں، جن کی زندگی میں اگلا نبی آ جائے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ جو فوت ہو گئے ہیں وہ تو ہو گئے نا، وہ مسلمان ہو گئے فوت، جن کی زندگی میں اگلا نبی آ جائے تو اس کا کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے بعض فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو اس ایمان سے رکے ہوئے ہیں۔ تو جو رکے ہوئے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وَكَفَى بِجَهَنَّمْ سَعِيرًا، ان کے لیے دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے۔ تو ان الذین کفر، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، بے آیاتنا، ہماری آیتوں کا، جو قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں، نسلیہم، ہم ان کو داخل کریں گے، نارا، آگ میں، ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، کلما، جب نازجت، جل جائے گی، گل سڑ جائے گی۔ اصل میں یہ نادجت آتا ہے جس طرح مومی کاغذ ہو نا، تو جب اس کو آگ میں رکھے جیسے وہ جھلس جاتا ہے نا، بالکل ایسے اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ نادجت بولا جاتا ہے عربی میں۔ کلما نازجت، جب جلس جائیں گی، جلودہم، ان کی جلدیں، یہ جو ہماری جلد ہوتی ہے نا اوپر کی تہ جسم کی، کھالیں، جسم کے اوپر جلد، کھال، چمڑی، اس کو جو بھی بولنا ہے، جب ان کی چمڑیاں جو ہیں، ان کی جلدیں جو ہیں وہ جلس جائیں گی، جل جائیں گی، سڑ جائیں گی، اللہ کہتا ہے بدلناہم، ہم ان کو بدل دیں گے۔ آج میڈیکل سائنس نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ جو بھی جاندار چیز ہے جیسے انسان ہے، حیوان ہے، ان کی یہ جو سکن ہے نا اوپر جلد ہے، درد اور تکلیف صرف اسی کو ہوتی ہے، اس کے نیچے جو گوشت ہے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جب یہ کٹ جاتی ہے، یعنی اگر آپ چٹکی کریں، کانٹا چبھے، کوئی کٹ لگ جائے تو جلد کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف اور درد کا حساب صرف جلد کی وجہ سے ہے، جب جلد کاٹ جائے اندر کے گوشت کا وہ درد نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے جب بھی کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، بدلناہم، ہم بدل دیں گے، جلودن، جلدیں، غیرہات، اور جلدوں میں، یعنی اللہ رب العزت جو ہے نا وہ یعنی مسلسل درد، مسلسل عذاب، مسلسل تکلیف کی طرح نشاندہی کر رہے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جہنمی ہوں گے نا، اللہ ان کے وجود کو بہت بڑا بڑا وجود بنا دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے مسند احمد میں کہ ان کے یعنی جو جہنمی ہوتے ہیں ان کی داڑھ جو ہے نا اود پہاڑ جتنی ہوگی، اور ان کی جو جلد ہے یہ 3 دن کا جو فاصلہ طے کیا جاتا ہے اتنی موٹی ہوگی۔ یعنی جہنمیوں کی ایک داڑھ جو ہوتی ہے، یہ دانت، وہ اود پہاڑ جتنا ہوگا، اور ان کی جو جلدیں ہوں گی، کھالیں، یہ اتنی موٹی ہوں گی جتنا 3 دن کی مسافت ہوتی ہے، اتنی موٹی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح
یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اتنا بڑے بڑے وجود اللہ ان کو جلانے کے لیے دے دے گا جہنمیوں کے کہ ان کی یہ جو کانوں کی لو ہے نا نیچے والی، جدھر یہ عورتیں کانٹے پہنتی ہیں، یہ لو اور نیچے کندھا، اس کے درمیان کا فاصلہ جو ہے نا وہ 300 سال تک اگر ایک سوار دوڑتا رہے تو اتنا بڑا فاصلہ ہوگا، اتنے بڑے وجود جو ہیں وہ اللہ ان کو عطا کرے گا تاکہ خوب جلے اور خوب ان کو تکلیف ہو۔ یہ مسند احمد کی دونوں صحیح روایتیں ہیں۔ تو اللہ یہی کہتے ہیں بدلنا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جب پوری جلد جل جائے گی اسی وقت نئی جلد پیدا کر دی جائے گی، تو یہ ہے بدلنا، ہم بدلیں گے ان کو جلودن، ان کی جلدوں کو غیرہ دوسری جلدوں میں، ان کو دوسری جلد اسی وقت پیدا ہو جائے گی، کیوں لیذوقوا، تاکہ وہ ذائقہ چکھتے رہے العذاب، عذاب کا، کیونکہ جلد کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس لیے کہ وہ عذاب کا مسلسل ذائقہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا عزیزاً، بڑی قوتوں والا ہے، یعنی کسی کو جرت نہیں ہوگی اللہ کا ہاتھ روکے کہ ہماری جلد آپ دوسری ہم نہیں بڑھنے دیں گے۔ اللہ بڑا غالب ہے، وہ جل رہے ہوں گے، وہ اگلی جلد ختم ہوگی، نہیں بنے گی، عذاب مسلسل رہے گا، اللہ کی طاقتوں کے آگے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اتنا عزیز ہے، قوتوں والا، غالب رہنے والا، حکیم، اس کے عدل و انصاف میں بھی بڑی حکمت ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے جن کو سزا دے گا وہ بھی حکمت ہے، اور جن کو معافی دے دے گا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اس لیے اللہ پاک بڑی غالب اور بڑی حکمت والے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ نبی مکرم پر ایمان لے آئیں گے، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک اعمال کریں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی کے نقش قدم پر چلیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، جو عمل کریں گے ان کی سنتوں پر چلیں گے، اس سے ہٹ کے کوئی عمل صالح عمل ہوتا ہی نہیں۔ یہ یوں سمجھے جیسے ہر ملک کی کرنسی ہے جو گورنمنٹ نکالتی ہے، اسی کی ویلیو ہے جو ہم اپنی مشین سے نکال کے 1000 5000 کا نوٹ دیں گے، وہ جعلی ہوتا ہے۔ معمولی سا نوٹ 5000 کا بڑھا دیں، تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں، ذرا سا چھوٹا ہو جائے تب بھی کوئی ویلیو نہیں۔ اس طرح پیغمبر کی جو سنت ہوتی ہے اس میں معمولی سا اضافہ بھی کر دیں تو وہ جعلی ہو جائے گا نوٹ، اور کم بھی کر دیں تو جعلی ہوگا۔ بالکل پیغمبر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل آپ نے کیا، جو تقریب آپ نے کی، اسی تقریب کو آپ کریں گے، جو اس کے علاوہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو والذین آمنوا، جو لوگ پیغمبر اسلام قرآن پر ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور ان کے مطابق نیک اچھے اعمال کریں، سندخلہم، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن میں نہریں جاری اور ساری ہیں، پہلے ہی چل رہی ہیں، اللہ نے باغ اگائے ہوئے ہیں، فرشتوں نے ہمارے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ سبحان اللہ الحمدللہ سچے دل سے کہتا جاتا ہے تو جنت میں درخت لگتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے جانے سے پہلے وہ درخت پورے جوان ہوں گے اور ان پہ پھل لا کے پکے ہوئے ہوں گے، یہ نہیں ہوگا جا کے ہمیں نہریں کھودنی پڑیں گی۔ پہلے ہی اللہ کہتا ہے تم ایمان لاؤ پیغمبر پر، تمہاری جنت کا ٹکڑا مقرر ہو گیا، تم عمل شروع کر دو پیغمبر کے مطابق، تمہارے درخت پھل نہریں لگنا شروع ہو گئی۔ تو جب بندہ اٹھے گا جا کے روز محشر، سندخلہم جنات، ان کو ہم اسی وقت ان باغوں میں داخل کریں گے جو دنیا میں رہ کے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور وہ جو کاغذ ملیں گے نا ملکیت کے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آبادان ہوتا ہے ابدی زندگی، اب موت کو بھی موت آ جائے گی، بالکل وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، اور کیلے بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ کیلا انسان کیا رہ کے کرے گا۔ لہم فیہا، لہم ان کے لیے، فیہا ان باغوں میں، ازواجن بیویاں بھی ہوں گی، مطہرتن پاک صاف، یہ دنیاوی جتنی نجاستیں ہیں، پسینہ، بدبو، یہ خواتین کو حیض، نفاس، کسی طرح کی کوئی نجاست وہاں نہیں ہوگی، بالکل پاک صاف۔ جنتیوں کے بارے میں آتا ہے مزے سے پھل کھائیں گے، خوشبودار پسینہ آئے گا، سب بزم، کوئی وہاں پخانہ پیشاب اس طرح کی کوئی گندگی جنت میں ہوگی نہیں، اتنی پاک صاف وہ بیویاں بھی اور جنتی سارے۔
لہم ان کے لیے فیا ان باغوں میں جنتوں میں ازواجن ان کے ازواج بھی ہوں گی جوڑے ہوں گے مطہرتن اور بڑے پاک صاف ستھرے خوشبوؤں والے ندخلہم اور ہم ان کو داخل کریں گے ذلن ذلن کہتے ہیں سائے کو یعنی چھاؤں ذلیلا گنی چھاؤں یعنی آج بھی جو درخت صحیح گنا ہوتا ہے نا اور اس کے نیچے چھاؤں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے گرمی جو ہے نا بھاگ جاتی ہے وہ گرمی کو اپنے اوپر جذب کر لیتا ہے نیچے اپنے مالک کو ٹھنڈک عطا کرتا ہے ایسے وہاں تو ایسا تھا درخت ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنا بڑے درخت کا سایہ ہے جنت میں کہ ایک گھوڑ سوار گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے 100 سال تک چلتا رہے تو وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا یہ ہمیں جنت کی وسعتوں پر پورا یقین رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت جتنی دنیا ہے اس سے بڑی بڑی بادشاہت ایک ایک جنتی کو عطا کریں گے ندخلہم اور ہم ان ایمان لانے والوں کو عمل کرنے والوں کو داخل کریں گے ذلن ذلیلا گنی چھاؤں میں ٹھنڈی چھاؤں میں ان کو داخل کر دیں گے اتنی بڑی عزت ہے ایک بار اس ترجمے کو دہرا لیے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتوا نصیبا من الکتاب جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا میں نے بتایا تھا کتاب سے مراد پوری لوح محفوظ ہے جس کے اوپر اللہ نے ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ کبھی زبور کی شکل میں نازل ہوا کبھی وہ تورات کی شکل میں نازل ہوا کبھی انجیل کی شکل میں اور آخر پر پوری قرآن مجید کی شکل میں نازل ہو گیا تو یہ ہے جی ان پہ کتاب نازل کی گئی وہ کتاب تو نازل کی گئی کہ اللہ پر ایمان لائیں یؤمنون وہ یقین کرنے لگے ایمان لگے بالجبت بتوں پر جادو پر والطاغوتی اور شیطان پر ویقولون اور وہ یہاں تک کہتے تھے للذین کفروا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ہاؤلائے یہ کافر لوگ اخدا زیادہ دہت پر ہے من الذین آمنوا ایمان والوں سے سبیلا راستے میں اس لیے کہتے تھے کہ مدینے میں یہ تنگ کرتے تھے مکے والوں کو بھڑکاتے تھے تاکہ یہ یہودی اور مکے کے مشرک مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اور یہی ان یہودیوں نے کیا انہوں نے مکے والوں کو اکسا کے آپ دیکھیں غزوہ بدر ہوا احد ہوا خندق پہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے سارے مکے اور عرب قبائل کو اکسا کے کہ تم بڑے بہتر ہو آج بھی جو امیر لوگ ہوتے ہیں طاقت والے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ ان کی خوشامدیں کر کے کہتے ہیں تم ٹھیک ہو جو بات تم کر رہے وہ ٹھیک ہے اپنے مفاد لینے کے لیے اس لیے وہ کہتے تھے کہ مکے والوں کا دین جو ہے نا شرک یہ ایمان والے سے بہتر ہے اس حد تک یہ اہل کتاب گر گئے تھے کہتے ہیں اخدا من الذین آمنوا سبیلا کہ راستے کے اعتبار سے تم ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر ہو اور ان کے بتوں کی تعظیم بھی کرتے تھے اہل کتاب ہو کر اللہ کہتا ہے یہ تم گر گئے ہو تو اولئک الذین لعنهم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے ومن یلعن اللہ اور جس پر اللہ لعنت فرما دے فلن تجد له نصیرا تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی مددگار نہیں پائیں گے ام لہم نصیب اتنی وہ مخالفت کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کی کیا ان کے پاس حصہ ہے کوئی من الملک کی بادشاہی کا کیا یہ زمین کے اندر ان کا حصہ ہے کوئی زمین بنائی ہے کوئی آسمان کوئی سورج چاند تارا بنایا ہے کیا ان کا کوئی بادشاہی میں حصہ ہے اتنی مخالفت اتنی اکڑ اتنا ظلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فَإِذَن پس اگر ہوتا ان کے پاس معمولی سا بھی حصہ لا یاتون الناس نہ عطا کرتے نہ دیتے لوگوں کو نکیرا ایک ذرے برابر بھی تیل برابر بھی دھاگے برابر بھی کھانے کے لیے نہ دیتے ہم یقصدون الناس کیا وہ لوگوں سے حسد کر رہے ہیں اللہ اس بات کے اوپر ما آتاہم اللہ کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے من فضل ہی اپنے فضل میں سے اللہ نے ان کو فضل سے نبوت دی ہے اللہ نے ان پہ جبریل کو بھیجا ہے تو اس فضل کی وجہ سے وہ حسد کرتے ہیں فقد آتینا بے شک ہم نے عطا کر دیا آل ابراہیم ابراہیم کی اولاد میں آل ابراہیم کو الکتاب والحکمت ہم نے ان کو کتاب اور حکمت دی وآتیناہم اور ہم نے ان کو عطا کیا ہے ملک نظیمہ بہت بڑا ملک بہت بڑی بادشاہی دے دی ہے نبوت سے بڑی بادشاہی کیا ہے
فمنہم من آمن بہ، پس ان میں سے کچھ وہ ہے جو اس پر ایمان لے آئے، ومنہم، اور ان میں سے کچھ وہ ہے من صد عنہ، جو راستے پہ رکے ہوئے ہیں، وکفا بجہنم، اور کافی ہے ان کے لیے جہنم سعیرا، جو بھڑک رہی ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں بے آیاتنا، ہماری آیتوں کا، سوف، ان قریب، دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی ہے اس لیے قریبی، نسلیہم، ہم ان کو داخل کر دیں گے نارا، آگ میں، کلما ناضجت، جب جل جائیں گی، جلودہم، ان کی جلدیں جلیں گی، بدلناہم، ہم بدل دیں گے، جلودن، ان کی جلدوں کو، غیرہا، دوسری جلدوں میں ہم ان کو بدل دیں گے، اس لیے کہ لیذوقوا العذاب، کہ عذاب کا ذائقہ چکھتے ہی رہے، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کلمہ پڑھیں، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل پیغمبر کی سنت پر چلنا شروع کر دیں، سندخلہم، ان قریب انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، لہذا جلدی ہم ان کو داخل کر دیں گے، جنات، باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں موجیں کریں گے، ابداً، ابدی زندگی، ہمیشگی ہمیشگی کے لیے، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان جنتوں میں، ازواج مطہرۃ، پاک صاف ستھری، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، جوڑے ہوں گے، وندخلہم، اور ہم ان کو داخل کریں گے، ذلًا ذلیلا، گھنی ٹھنڈی چھاؤں میں ان کو داخل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت نصیب کرے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔